پڑھو اور غور سے دیکھو نظر، سب سے افضل سب سے اولا ہے محمد اور علی، سب سے افضل سب سے اولا ہے محمد اور علی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل سب سے اولا ہے محمد اور علی، اور رب کی جانب سے غدیر خم میں یہ اعلان ہے، رب کی جانب سے غدیر خم میں یہ اعلان ہے کہ آج سے امت کے مولا ہیں محمد اور علی، آج سے امت کے مولا ہیں محمد۔ چند اشعار تازے ہیں، اس میں دو تین شعر کہ بطور خاص مطلع کہ جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، مولانا دیکھیں آپ کے کہ جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، نظروں میں وہ اللہ کا چہرہ نہیں رکھتا، جو معرفت نہج بلاغہ نہیں رکھتا، نظروں میں وہ اللہ کا چہرہ نہیں رکھتا۔ اور موسیٰ نے سر طور جو دیکھی تھی تجلی، موسیٰ نے سر طور جو دیکھی تھی تجلی، جز نور علی یہ کوئی جلوہ نہیں رکھتا، جز نور علی یہ کوئی جلوہ نہیں رکھتا۔ اور ہیں یوں تو صحابی نبی اور بہت سے، ہیں یوں تو صحابی نبی اور بہت سے، سلمان کے جیسا کوئی درجہ نہیں رکھتا، جیسے کہ سلمان من اہل بیت 10 کہ ہیں یوں تو صحابی نبی اور بہت سے، سلمان کے جیسا کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ اور آ جاتی ہے جو بو بھی مجھے بغض علی کی، آ جاتی ہے جو بو بھی اگر بغض علی کی، میں زیر بحث ایسا مقدمہ نہیں رکھتا، آ جاتی ہے بو بھی جو اگر بغض علی کی، میں زیر بحث ایسا مقدمہ نہیں رکھتا۔ اور قرآن پڑھے اور رکھے بغض علی سے، پھر اس کو خدا دیکھنے والا نہیں رکھتا، پھر اس کو خدا دیکھنے والا نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی شعر کہ اس شخص سے امکان خطاؤں کا بہت ہے، اس شخص سے امکان خطاؤں کا بہت ہے، جو دل میں کوئی خوف خدا کا نہیں رکھتا، جو دل میں کوئی خوف خدا کا نہیں رکھتا۔ اور یہ شعر آخر کے شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، بطور خاص یہ شعر کہ شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا، شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا۔ اور پھر مست شدہ ہوتا یہ اسلام کا چہرہ، پھر مست شدہ ہوتا یہ اسلام کا چہرہ، شبیر اگر اپنا ذبیحہ نہیں رکھتا، شبیر اگر اپنا ذبیحہ نہیں رکھتا۔ اور مختاوی بطور خاص کہ اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اللہ خود اپنا کوئی چہرہ نہیں رکھتا، اوصاف حمیدہ ہیں نظر ذات علی میں، اللہ خود اپنا کوئی چہرہ نہیں رکھتا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مولانا رضا کاظم صاحب
فاتح. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا وعلی من نور واحد. صلوات. میزان محترم، جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. انا و علی من نور واحد. آج کے اس ماحول میں جب کہ چاروں طرف ایک افراتفری اور ایک کشمکش کا ماحول، آج سے چند روز قبل ایام اعزا جب شروع ہونے والے تھے تو ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں محرم ہو بھی پائے گا کہ نہیں، محرم منا بھی سکیں گے کہ نہیں. بہرحال محرم منانا اور محرم کو ایام اعزا کو برپا کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا کام ہے صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنا. باقی کشمکش میں رہنا یہ جو وعدہ الہی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ایک قوم کو پیدا کرے گا اور ہر سال ہمیشہ تا زندگی وہ مناتی رہے گی امام حسین کا غم. اور آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کا جو دور چل رہا ہے، جس دور میں زمانہ ہے، یہ 21ویں صدی، اور یہ محرم یادگار محرم ہوگا. جو اس دنیا سے چلے گئے خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، لیکن جو موجود ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے تمام امراض سے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے. کہ ایام اعزا سے قبل جس طریقے کی کشمکش تھی، آج بھی بعض افراد ہیں جو نہیں چاہتے کہ مثلاً اس طریقے سے غم منایا جائے. لیکن یہ یقین رکھیں کہ ہم چاہے 10 لوگوں میں ہوں، چاہے 100 لوگوں میں ہوں، چاہے 10,000 یا 10 لاکھ لوگوں میں، ذکر اہل بیت اسی طریقے سے ہوا ہے اور اسی طریقے سے ہوگا اور ہوتا رہے گا. جیسے 10 میں تھا ویسے ہی 10 لاکھ میں ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو صرف فرش پر لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عرش سے اتر کر جو فرش پر آتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. حکومت یہ جان لے کہ یہاں پر تو وہ کہہ سکتی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں اور 5 سے زیادہ لوگ نہ ہوں. مثلا یہاں 5 لوگ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، لیکن جو عرش سے ملائکہ اتر کر آئیں گے ان کی تعداد کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ وہ 5 ہی اتر کر آئیں اور 5 سے زیادہ 10 نہ ہوں اور ان کے اوپر کوئی گرفت ہو. یہ مجلس حسین جہاں برپا ہوگی، مومنین اس کے لیے پریشان نہ ہوں، میری آواز جہاں تک جائے. اب آن لائن کا زمانہ ہو گیا ہے، لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جتنے لوگ اس مجلس کو سنیں گے جہاں جہاں بھی، میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا، خاص طور سے جو بچے ہیں وہ، کہ ہم کسی بھی اشتعال انگیز بیان کو نہ سنیں اور نہ اس کی طرف بہکیں. ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے. اتحاد کے ساتھ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہمیں اس کو سننا ہے، جو ہمارے علماء مراجع کہہ رہے ہیں. ہمیں ذکر اہل بیت کرنا ہے، اور ذکر اہل بیت سب سے پہلا جو پیغام دیتا ہے وہ امن و امان کا پیغام دیتا ہے. اس لیے کہ کربلا امن و سلامتی کا ایک پیغام دے رہی ہے. کربلا مرکز امن ہے. اگر آج ہم کربلا جانا چاہتے ہیں تو اگر ہم قتل و خون کر کے جانا چاہیں تو کربلا ہمیں قبول نہیں کرے گی. لیکن اگر ہم امن و سلامتی کے ساتھ
ہر ایک کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے بعد اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن دوسرے کی جان کی حفاظت کریں، تو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ لہذا ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں 5 لوگوں میں بھی 5 لاکھ ملائکہ کے ساتھ مجلس کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ شکر خدا ہے۔ تو بہرحال جب نبی نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ اب دنیا فرق پیدا کرنا چاہتی ہے، دیکھیے فرق کون پیدا کر رہا ہے؟ ہم اور آپ پیدا کر رہے ہیں، وہاں سے فرق نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی اور علی ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو علی ہیں وہی رسول ہیں، جو رسول ہیں وہی علی ہیں، لیکن فرق کون کر رہا ہے؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ علی ہمارے ہیں اور نبی ان کے ہیں، انہوں نے کہا نبی ہمارے ہیں علی ان کے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے اور جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے، اور خود نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ہے وہ علی کا ہے اور جو علی کا ہے وہ میرا ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو اگر ہم اپنی ہی زبان تک رکھیں گے اور اپنے ہی ذہن سے سوچیں گے تو یہ اختلاف قیامت تک برقرار رہے گا۔ لیکن اگر ہم نبی کی زبان سے آ کر پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ اور علی میں کون افضل ہے، کون بہتر ہے، کون اعلیٰ ہے، تو میرا نبی کہے گا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جب ایک ہی نور سے ہیں تو کون افضل ہوا، کون برتر ہوا، کون اعلیٰ ہوا، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ تو ہمارے لیے بتانے کا طریقہ ہے، انداز ہے، حفظ مراتب، کہ دنیا پہچان لے، کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی اور بھائی میں بھی ایک بھائی اگر عمر میں بڑا ہے، ایک بھائی اگر عمر میں چھوٹا ہے، ایک بھائی اگر پہلے آیا ہے دنیا میں، ایک بھائی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ایک کو ذمہ داریاں کم دی گئی ہیں، ایک کام کر رہا ہے دوسری اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہاں پر جو حفظ مراتب ہیں ان کو دنیا کو سمجھانے کے لیے نبی اور علی کے درمیان جو فرق ہے اسے بتایا گیا کہ دیکھو ان میں کا ایک جسے نبوت کے عہدے پر فائز کیا گیا اور ان میں کا دوسرا وہ ہے جسے امامت کے عہدے پر فائز کیا گیا، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کی ذمہ داری ایک ہے۔ ایک منزل پر آ کر کہا کیا ذمہ داری ایک ہے؟ کہا دین کو بچانے کی ذمہ داری۔ اگر دین پر وقت پڑے گا تو نبی بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ کام لے رہے ہیں، اور 40 برس خاموش رہ کر نبی نے بتایا کہ جب دین پر وقت آتا ہے تو ہمیں مرضی الہی کے مطابق چلنا ہوگا۔ 40 برس میرا نبی خاموش رہا، یہاں تو 40 منٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم جو صبر سے کام لے رہے ہیں، یہ ایام عزا جو ہم منا رہے ہیں، یہ اگر نبی کے اصولوں کو ہم دیکھیں کہ 40 سال میرا نبی خاموش ہے کہ آپ کو کیسا کردار پیش کرنا ہے، کہ جیسا اللہ نے کہہ دیا ہے ویسا کردار پیش کرنا ہے۔ 40 برس خاموش رہ کر بتایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو، جب تک اس کے اندر شکر نہ ہو۔ تو اگر ہمیں صبر کو دیکھنا ہے تو نبی کا صبر دیکھیں، اگر ہمیں شکر کو دیکھنا ہے تو حسین کا شکر آ کر دیکھیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس رضان محترم، زیادہ نہیں، وقت کو سمیٹتے ہوئے کہ مختصر لفظوں میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے کہ جب نبی نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی کے صفات ہیں وہ علی کے صفات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نبی بڑے ہیں اور علی چھوٹے ہیں عمر میں بھی، اور جب خود مولائے کائنات سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کی زبان سے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ خود مولا کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ تو یہ آقا اور مولا کی منزل بتائی اور حفظ مراتب کہ اگر ہم کسی عہدے پر پہنچ جائیں تو ہمارے اندر اتنا تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بڑے ہیں۔ علی کس منزل پر ہیں کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، جب کسی نے پوچھا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے دعویٰ کیا ہو، کوئی وصی ایسا نہیں ملے گا جس نے دعویٰ کیا ہو، اور کوئی امام ایسا نہیں ملے گا
کہ جس نے دعویٰ کیا ہو. ایک واحد شخصیت ہے کائنات میں، واحد شخصیت صرف تاریخ اسلام میں نہیں ہے بلکہ کائنات میں واحد شخصیت ہے جس نے دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، اب سوچیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، اس کا مطلب اس کی منزل تو بہت ہوگی، بہت بلند ہوگی. تو جو اتنی بلندی پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں، تو جس کے غلام کا مرتبہ اتنا ہو تو پھر آقا کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے. لیکن امت میں کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، یہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اگر ایک انسان پیاسا ہے تو اس سے اس کا مذہب نہ پوچھو، اس سے اس کا مسلک نہ پوچھو، اس سے اس کی تاریخ نہ پوچھو کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے. یہ دیکھو کہ وہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. جب دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو دین بھی ہو، جو دین بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، جس دین کے اندر اللہ کی طرف سے اگر وہ دین ہے تو اس میں یہ صفات ضرور مل جائیں گے. اور جب وہ صفات اس میں مل جائیں گے تو ان صفات سے ہم پہچان لیں کہ جو یہ صفات کا حامل دین ہے وہ کوئی اور دین نہیں ہوگا، وہ خدا کا محبوب دین اسلام ہی ہو سکتا ہے. اسلام یعنی لفظوں کو اگر گھما کر لایا جائے تو بالکل آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو امن و سلامتی کا پیغام. لیکن اگر تھوڑا سا گھما کر لایا جائے تو ان کا جو کہہ رہا ہے، اب جائیے جس مسلک کا جو ماننے والا ہو، ہمیں اختلاف نہیں ہے. اسلام، آپ لفظ اسلام سے ہوتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے صرف ہم ہیں، کہ نہیں، اسلام کا ماننے والا ہر وہ فرد ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی اور مذہب سے کہتا ہو کہ ہم فلاں 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 مذہب ہیں. لیکن جب وہ اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو پیش کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اسلام کا عنصر موجود ہے. کا خصوصیات کیا ہیں؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. پیاسے کو پانی پلانا، اسلام کی خصوصیت ہے. کسی برہنہ کو لباس عطا کر دینا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لینا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. کسی جاہل کو علم عطا کرنا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. کسی بد کردار کو بہترین کردار کے راستے پر لے آنا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اب اگر کسی مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ کوئی سنت ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے عالم ہو، جب وہ ان صفات کا حامل نظر آئے گا اور ایسے صفات کی تبلیغ کرتا نظر آئے گا تو ہم مطمئن ہیں کہ ہماری جو تبلیغ ہے اور اس کی تبلیغ وہ ایک ہے. بھلے نام بدل دیے گئے ہوں لیکن اللہ کا پیغام ایک ہی رہے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ لیا کہ ایام اعظم میں ہم جو محرم مناتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہندو منا رہے ہوں، مسلمان منا رہے ہوں، شیعہ و سنی کا جتنے منانے والے ہیں، پیغام حسینی ایک ہے اور اس کے ماننے والے مختلف ہیں. جب وہ کردار اپنا ایک سا پیش کریں گے تو پھر فرش پہ آنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہندو بیٹھا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ مالکی ہے، حنفی. جو فرش عزا پر آ گیا وہ حسینی ہے، اور جو حسینی ہے اس کا کردار ایک ہوگا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سنی، چاہے شیعہ ہو. کا کردار کیسا ہوگا کہ اگر کوئی پیاسا آ گیا ہے تو اسے پانی پلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اسی ہندوستان میں آج بھی کتنے ایسے ہندو ہیں جو بنام حسین سبیلیں لگاتے ہیں. کتنے ایسے سنی حضرات ہیں جو بنام حسین سبیلیں لگاتے ہیں. اور پوری دنیا میں جو قافلے جاتے ہیں، دیکھیں جا کر، یورپ میں بھی جا کر دیکھیں کہ جہاں پر بنام حسین لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ کرنے والے سب شیعہ نہیں ہوتے ہیں. بعض گاؤں دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلم آبادی نہیں ہے، صرف ہندو ہیں، تعزیہ دار ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. کتنے ایسے سنی افراد ہیں جو علم اٹھا رہے ہیں، تعزیہ رکھ رہے ہیں، تعزیہ اٹھا رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں. تو عزادار حسین کے لیے کوئی مسلک، کوئی مذہب نہیں ہے. ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، اور وہ ہے اللہ کا مذہب. یہی دین ہے جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی
2 محرم سن 61 ہجری وارد کربلا ہوئے۔ ہاں زاداروں آپ متوجہ ہو گئے، امام حسین اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر چلے، جب آواز بلند ہوئی یزید کی طرف سے اور بیعت کے لیے کہا گیا تو میرے مولا نے انکار کیا اور جواب دیا کہ ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ گویا امام نے 2 لفظوں میں تاریخ دہرا دی کہ اگر آدم نے شیطان کی بیعت کی ہوتی، اگر موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی ہوتی، اگر ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی ہوتی، اگر خود میرے نانا رسول خدا نے ابو جہل و ابو لہب کی بیعت کی ہوتی تو میں بھی کر لیتا، لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، لہذا امام نے بیعت سے انکار کیا۔ اب چاہے بھرا ہوا گھر لٹ جائے، اب چاہے پیاسے رہیں، چاہے جانیں قربان ہو جائیں، لیکن اب بیعت سے انکار ہے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ امام کا رہوار سرزمین کربلا پر جا کر رکا، ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غزریہ، کسی نے کہا شط فرات، کہا اس زمین کا کچھ اور نام بھی ہے؟ ایک شخص نے ہاتھوں کو جوڑا، آگے بڑھا، مولا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام نے آواز دی، بھیا عباس خیموں کو نصب کیا جائے، سواریوں کو روکا جائے، ہمارا مسکن آ گیا ہے، ہم یہیں قیام کریں گے، یہیں ہمارے لاشیں دفن ہوں گے، یہیں ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 5 محرم کی تاریخ، جناب اون و محمد کے مسائل، بس چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور اس کے بعد ختم مجلس ہے۔ ہاں عزاداروں، آج ہم تھوڑے سے لوگوں میں بیٹھ کر جب مجلس سن رہے ہیں اور ایام عزا برپا ہو رہے ہیں اور ذکر اہل بیت ہم گریہ کر رہے ہیں، ذرا تصور کریں کہ جب شہزادی زینب نے فرش عزا بچھایا ہوگا اور کوئی نہیں ہے جو امام کا پرسہ دینے والا ہو، دمشق کی عورتیں آ رہی ہیں اور وہ شہزادی زینب جنہوں نے اپنے لال کا پرسہ نہیں لیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب جناب اون و محمد جنگ کرنے گئے ہیں اجازت لے کر، اور رات بھر ماں نے یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو اگر صبح کو اکبر کا جنازہ آ گیا تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ ہاں جب صبح کو ماموں سے اجازت ملی ہے تو بڑی مشکل سے اجازت ملی، اور اون و محمد جب گئے ہیں تو رکابوں پر بلند ہو کر کہتے تھے ماموں ہماری جنگ دیکھ کر داد شجاعت دیجئے۔ ادھر سے عباس دیکھ رہے ہیں، ادھر سے حسین دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے ایک مرتبہ آخر میں آواز بلند کی، آقا سلام آخر قبول ہو، ماموں سلام آخر قبول ہو۔ امام نے گھوڑے کو ایڑ دی، ارے اون و محمد کی لاشیں لا کر رکھ دیے گئے۔ بس ایک روایت اور اس کے بعد ختم مجلس ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ 2 ننھے لاشیں آ گئے، آنے کے بعد رکھ دیے گئے، اور روایت بتلاتی ہے کہ تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں، لیکن زینب نے گریہ نہ کیا، سب نے گریہ کیا۔ زینب ان پر رو نہیں رہی ہیں، اس لیے کہ زینب نے جب بھی گریہ کیا ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین کہہ کر گریہ کیا۔ روایت بتلاتی ہے کہ منزل و منزل قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی زینب پلٹ کر مدینے آئی ہیں، پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ زینب نے اون و محمد کا ماتم کیا ہو۔ ہر منزل پر یاد کیا تو ہمیشہ اپنے بھائی پر گریہ کیا، جب بھی روئیں عباس کو روئیں، جب بھی روئیں حسین کو روئیں، جب بھی روئیں علی اکبر پر ماتم کیا۔ بس ایک منزل آئی ہے جہاں شہزادی زینب کا دل بھر آیا۔ عزاداروں آخری جملے سنیں، ادھر مدینے قافلہ پلٹ کر آیا، اب جو زینب پلٹ کر آئی ہیں وہ گھر نظر آیا جس میں زینب رہتی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا، زینب گھر کے اندر گئیں، حجرے نظر آئے، سامنے اون و محمد کا حجرہ۔ اب جو جناب زینب نے اون و محمد کے حجرے میں قدم رکھا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نظر چھوٹے چھوٹے 2 بستروں پر پڑی، یہ اون کا بستر ہے، یہ محمد کا بستر ہے۔ ایک مرتبہ اب جو شہزادی نے اون و محمد کے بستر دیکھے، تڑپ کر کربلا کا رخ کیا، اے اون و محمد آ جاؤ، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون